أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 91 تک 8 آیات طیبات پر مشتمل ہے۔ گزشتہ آیات طیبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ اور پھر ان پر توحید کے بارے میں حجت تمام کرنا اور مخلوقات میں سے جو چیزیں انہوں نے اپنے لیے خدا بنا رکھی تھی ان کا رد بڑے پختہ اور قوی دلائل کے ساتھ گزر چکا، اور یہ جو دلیلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر کے ان کے جھوٹے دین کو اور ان کے جھوٹے خداؤں کو کی ہیبت کو پاش پاش کیا تھا، ان کے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری دلیلیں تھیں جو ہم نے اپنے بندہ خاص کو عطا فرمائی تھی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے بطور خاص ان کی نسل میں سے آگے اللہ رب العزت نے ان کے مقام و مرتبے بیان فرمائے، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی جو تبلیغ فرما رہے تھے وہ مشرکین مکہ سامنے تھے، وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں شمار کرتے تھے اور ان کے پیروکار کے طور پہ متعارف کرواتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن جو آگے بڑھنے والا تھا یہودیوں کی طرف عیسائیوں کی طرف، تو وہ لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے خود کو منسوب کرتے تھے، تو انہیں دعوت دی گئی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے حضرت ابراہیم ان کے بعد آنے والے انبیاء یہ سب نیک لوگ تھے، توحید پہ کاربند تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ تو تمہاری کامیابی بھی اسی کے اندر ہے کہ انہی لوگوں کے راستے پہ چلو، انہی کے نقش قدم پہ چلو۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیل تھی آتیناہا جو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو علی قومہ اس کی قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات ہم بلند کرتے ہیں درجے، من نشاء جس کے چاہتے ہیں، ان ربک بے شک آپ کا رب حکیم بڑا دانا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ ہم نے عطا فرمائے انہیں اسحاق و یعقوب اور یعقوب، کلن ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ونوحا ہدینا اور نوح کو ہدایت دی تھی، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریته اور اس کی اولاد میں داؤد و سلیمان اور سلیمان، وایوب اور ایوب، ویوسف اور یوسف، وموسیٰ اور موسیٰ، وہارون اور ہارون کو رائے ہدایت دکھائی۔ وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں، وزکریا اور ہم نے ہدایت دی زکریا علیہ السلام کو، ویحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والیاس اور الیاس علیہ السلام کو، کل من الصالحین یہ سب صالحین میں سے تھے، واسماعیل اور ہدایت دی ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو، والیسع اور یسع علیہ السلام کو، ویونس اور یونس علیہ السلام کو، ولوطا اور لوط علیہ السلام کو، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ان سب کو ہم نے فضیلت دی سارے جہان والوں پر، وَمِنْ آبائِهِمْ اور ہدایت دی ان کے کچھ باپ داداؤں کو، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد کو، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں کو، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے چن لیا ان سب کو، وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہدایت دی ان سب کو، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم راہ راست کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بھی رہنمائی کرتا ہے اس کے ساتھ، من یشاء جس کی چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں سے، ولو اشرکوا اور اگر وہ شرک کرتے، لحابط تو ضرور ضائع ہو جاتا عنہم ان سے وہ عمل ما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ تھے کہ ہم نے آتیناہم عطا فرمائی تھی جنہیں الکتاب کتاب، والحکم اور حکمت، والنبوہ اور نبوت، فَيَكْفُرْ بِهَا تو اگر انکار کریں اس کا،
ہؤلاء یہ مکہ والے فقد وکلنا تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں بہا اس کو ماننے کے لیے قومن کہ ایسے لوگ لیسوا بہا بکافرین جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہیں اولئک الذین ھدی اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی تھی اللہ تعالیٰ نے فبہداہم تو انہی کی ہدایت کی یعنی انہی کے طریقہ کی اقتدی پیروی کرو قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے لا اسألکم میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اس پر یعنی قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ پر اجرن کوئی اجرت ان ہوا الا وہ نہیں ہے یعنی قرآن پاک ذکر مگر نصیحت للعالمین سارے جہانوں کے لیے اب بات کا آغاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو توحید کے دلائل اور اپنی قوم کے جو مشرک تھے ان کے جو نظریات تھے ان کا توڑ کرنے کی جو قوت و صلاحیت عطا فرمائی تھی اللہ رب العزت اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ یہ ہماری کرم نوازی تھی اپنے بندے ابراہیم پہ کہ ہم نے اسے یہ حجت و دلیل عطا کی جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی اور انہیں خاموش کروا دیا اور کوئی دلیل ان کے اوپر ان کے پاس باقی موجود نہ رہی اور ان باطل معبودوں کی اصلیت ان کے اوپر واضح ہوتی تو فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں ان ربک حکیم علیم بے شک آپ کا رب بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے اب دیکھیں کتنے لطف و کرم کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ کتنا شفقت والا معاملہ کر رہے ہیں کہ ہم نے دلیل دی تھی اب یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اللہ رب العزت کا براہ راست تعلق اور رابطہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر فرمایا اے محبوب آپ کا رب اب رب تو سب کا ہے لیکن یہ لطف و کرم کی انتہا ہے حضور کے اوپر کہ فرمایا جا رہا ہے آپ کا رب اللہ اکبر اللہ اکبر وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب ہم نے عطا فرمایا انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور پھر آگے ابھی ایک کرام ان کے اوپر اللہ کی جو کرم نوازی ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب ہم نے عطا فرمایا انہیں اسحاق اور یعقوب کلن ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی بہت بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہے بندے کو ہدایت ملی تو انبیاء کرام علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ فطری طور پہ ہدایت پہ چلایا ہے کلن ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی ونوحا ہدینا نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی من قبل اس سے پہلے ومن ذریتہ اور اس کی اولاد میں سے یعنی اب یہ جو ہی کی ضمیر ہے اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے کہ ان کی اولاد میں سے ہم نے لوگوں کو ہدایت دی اس سے مراد نوح علیہ السلام بھی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد میں سے ہدایت دی داؤد علیہ السلام کو و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو و ایوب اور ایوب علیہ السلام کو و یوسف اور یوسف علیہ السلام کو و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو اب ذرا دیکھنا انبیاء کرام علیہ السلام کی لسٹ بنوائی گئی ہے اور آخر میں ان کی صفتیں بیان کی گئی پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرنا یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے صرف طریقہ ہی نہیں بلکہ پسندیدہ طریقہ ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت اللہ رب العزت کے انبیاء کی شانیں بیان کرتے ہیں عظمتیں بیان کرتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی لوگ نیک لوگ ہیں سب کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں جسے اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے یہ طرح امتیاز ہے تو یہ اللہ رب العزت کا اپنا طریقہ ہے اللہ کی پسندیدہ سنت ہے اللہ رب العزت جسے مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے اس کی خود شان بیان کرتا ہے یہ اس کی اپنے بندوں پہ کرم نوازی ہے اب دیکھیے ایک شان فرمایا کہ یہ محسنین تھے نیکوکار تھے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں اب آگے آیات کے آگے آیاتوں کی اور آیات کا جو اختتام ہے وہ بھی کرام علیہ السلام کی عظمتوں پہ ہوگا فرمایا وزکریا اور ہم نے ہدایت دی حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو الیاس اور حضرت الیاس علیہ السلام کو کل من الصالحین یہ سب صالحین اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کے پروانے جاری ہو رہے ہیں اور عظمتیں بیان کی جا رہی ہیں
و اسماعیل اور ہدایت دی اسماعیل علیہ السلام کو، و یاسا اور یاسا علیہ السلام کو، و یونس اور یونس علیہ السلام کو، و لوطن اور لوط علیہ السلام کو، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو فضیلت دی سارے جہانوں پر۔ اللہ اکبر۔ اپنے اپنے دور میں، اس دور میں جتنے بھی لوگ موجود تھے سب پہ انہیں فضیلت حاصل تھی۔ ومن آبائہم، اور ہدایت دی ان کے کچھ باپ داداؤں کو، وذریاتہم، اور ان کی اولاد، واخوانہم، اور ان کے بھائیوں کو، واجتبیناہم، اور ہم نے چن لیا ان سب کو۔ اللہ اکبر، چن لیا، چن لیا، پسند کیا ہم نے ان سب کو، الی صراط مستقیم، راہ راست کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہدی بہ، رہنمائی کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، من یشاء، جس کی چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے بندوں میں سے کرے جو راہ ہدایت پہ ہیں، اور ہمیں اللہ راہ ہدایت پہ قائم دائم رکھے، اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اور جن لوگوں کا اللہ رب العزت ذکر کر دے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ماڈل اور نمونہ بنایا ہے، اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے، مرنے کے بعد اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے۔ اللہ اکبر۔ ولو اشرکوا، اگر وہ شرک کرتے، لحبط عنہم، تو ضرور ضائع ہو جاتا ان سے، ما کانوا یعملون، وہ عمل جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ اس سے مراد اگر وہ شرک کرتے، اس سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں تو خیال بھی نہیں کیا جا سکتا وہ شرک کرتے۔ ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے، انبیاء کے ماننے والے یا کوئی بھی جس سے اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اگر وہ شرک کرے تو پھر اس کا مقام قائم نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو مطلب اس وقت مشرکین مکہ کو یہ تنبیہ کرنی تھی کہ ان کے اتنے مقام و مرتبے ہیں ہدایت کی وجہ سے، تو تم بھی اگر مقام و مرتبہ چاہتے ہو تو ہدایت کے راستے پہ آؤ، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو۔ تو شرک ایسی چیز ہے جو اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور تم شرک میں ملوث ہو، شرک سے توبہ کرو، اور پھر خوبصورت طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت کی ہدایت کے راستے کی طرف آؤ، تو پھر دیکھو تمہارے اوپر تمہارے رب کی کتنی کرم نوازی ہوتی ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ تھے ہم نے عطا فرمائی تھی جنہیں کتاب والحکمت، اور حکمت، والنبوہ، اور نبوت۔ فَإِن یکفر بِہَا، اگر کوئی انکار کریں اس کا، یہ بِہَا ہؤلاء، یہ مکے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے اگر یہ مکے والے اس قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، اس دین کا انکار کرتے ہیں، تو فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، تو ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کو ماننے کے لیے ایسے لوگ جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہوتے۔ اس سے مراد کہ جس وقت اہل مکہ قرآن پاک کا، دین اسلام کا انکار کر رہے تھے، تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت مخلص مومن تھے، اور پھر بطور خاص وہ لوگ جو نصارہ، جو مدینہ طیبہ کے تھے، انصاری، مدینہ طیبہ کے مددگار دین اسلام کے، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی دعوت دی اور دین اسلام کا ساتھ دیا، اور تن من دھن کی قربانیاں پیش کی۔ یعنی مکی صحابی جو مخلص تھے اور جنہوں نے آگے بڑھ کر دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور مدینہ کے لوگ، انصاری، مدنی لوگ، جنہوں نے قربانیاں دی، حتیٰ کہ دین ہر طرف غالب آ گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی مدح بیان کی ہے، ان کی شان بیان کی ہے، لیسوا بہا بکافرین، کہ یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہیں۔ بڑی عظیم شان ہے اس میں مہاجر انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، فبہداہ مقتدی، تو انہی کے طریقہ کی پیروی کرو۔ اللہ اکبر۔ اب پیچھے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر آگے یہ جو فرمایا جا رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ہمیں بھی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی تھی، انبیاء کرام علیہ السلام، آپ بھی انہی کے راستے کی پیروی کرو۔ تو اس میں بھی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا عظیم نقطہ ہے کہ جس میں پیروی کرنی ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق ہیں، ان کی صفات ہیں، ان کی صفات کمالیہ ہیں، اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں جو ان کی محنت ہے، جو ان کے طریقے ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب ان کے جتنے بھی کمالات تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کما حقہ ان کی پیروی کی، تو انبیاء کرام علیہ السلام میں متفرق طور پر جو کمالات موجود تھے وہ سب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہو، ایک ہی جگہ یکجا ہو گئے۔ اللہ، تو حضور اسی لیے سب سے اکمل، افضل اور اعلیٰ ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے کسی فارسی کے شاعر نے،
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنکھ خوباں ہما دادن تو تنہا داری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کر کن باذن اللہ، دم کر کے مردوں کو زندہ کر دینا، بیماروں کو شفائیں دے دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیدا، کہ جتنی بھی خوبی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس تھی وہ سب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوگی۔ تو دوسری بات ہمارے سامنے ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، ہدایت کے مینار ہیں، تم بھی انہی کے پیچھے چلو، انہی کی پیروی کرو ہدایت میں۔ پتہ چلا کہ نیک لوگوں کے پیچھے چلنا یہ اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنا یہ اللہ رب العزت کا ہم سے تقاضا ہے۔ اور یہ کرام علیہ الرضوان کے ساتھ ہماری جو نسبتیں ہوتی ہیں وہ اسی ہدایت کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں تو ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں تاکہ ہم بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت کو قبول کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، انہیں اپنا ہدایت کے معاملے میں ہم اپنا استاد رہبر اور پیشوا مانتے ہیں۔ پھر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت۔ مطلب یہ کہ یہ جو قرآن پاک میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ کوئی میرا پیشہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرا مقصد حیات ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لگائی گئی میری ذمہ داری ہے۔ باقی علیہ السلام کے لیے تو بڑا آسان تھا کہ مسلمانوں کو، اپنے دور کے لوگوں کو کوئی برادری ازم سکھا دیتے، ادب کی برتری کے نام پہ انہیں یہ کہتے کہ یہ قرآن پاک آ گیا، آپ پہ آپ نے عمل کر لیا تو عرب کی حکومت پوری دنیا پہ ہو جائے گی، اس سے مال حاصل کر لیتے، لوگوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ، لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھانے کے کئی طریقے موجود تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے ایسا کیا نہیں۔ فرمایا کہ اس پہ میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا۔ اب یہاں پہ یہ بھی بات پیش نظر ہے کہ ایک ہے اجر، دعوت و تبلیغ کا اجر مانگنا، یہ آقا علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ باقی کوئی تحفہ دے تو تحفے کو قبول کرنا، آقا علیہ السلام تحفہ قبول کرتے رہے ہیں۔ باقی رہ گیا معاملہ، کوئی بندہ کوئی دین کا مسئلہ بیان کرے، تقریر کرے وغیرہ وغیرہ، واضح نصیحت کرے تو کوئی خود اپنی مرضی سے بطور نذرانہ بطور تحفہ کوئی چیز پیش کر دے تو اسے قبول کرنا جائز ہے۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہانوں کے لیے، یہ نصیحت ہے۔ آج کے سبق میں ہمارے لیے ہدایت و حکمت کی بڑی باتیں آ گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔